بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 7، کتاب انسان ساز واقعات، جناب فضہ اور طعام جنت۔ ایک روز جناب فضہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کا وقت نزدیک آیا اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کھانے کا وقت جتنا نزدیک آتا گیا، جناب فضہ کی بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا۔ بار بار یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ کے محبوب کی دعوت کی ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ انہی خیالات میں کھوئی ہوئی فضہ نے اپنے پروردگار کو یاد کیا، جو ہر مصیبت میں سب کا سہارا ہے اور ہر ایک کی مدد کرتا ہے۔ آپ مصلی عبادت پر گئیں، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ ابھی دعا تمام نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کے کھانے کی خوشبو آنے لگی۔ آپ نے جیسے ہی جنت کے کھانے کی خوشبو محسوس کی، مرجھایا ہوا چہرہ پھول کی طرح کھل گیا۔ آپ نے شکر کا سجدہ ادا کیا اور پھر دسترخوان بچھا کر حبیب خدا کی پذیرائی کی۔ جناب فضہ کو یہ مقام و منزلت جناب سیدہ کی کنیزی کی بنا پر حاصل ہوئی۔ خدا نے ان کی دعا قبول کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو در فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے واقعی متمسک ہے، وہ خدا سے جو دعا کرے گا وہ یقیناً پوری ہوگی۔ صرف اتنی سی شرط ہے کہ کردار فضہ جیسا ہونا چاہیے۔ حیوان کی طرفداری۔ ایک دن حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کھانا کھاتے ہوئے چند لقمے قریب کھڑے کتے کو ڈال دیے۔ کسی نے کہا، یا ابن رسول اللہ، اگر اجازت دیں تو کتے کو دور کروں۔ امام نے فرمایا، تم اپنے کام میں مشغول رہو، مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ حیوان میرے کھانے کی طرف دیکھے اور میں اس کو اپنے پاس سے دور کر دوں اور غذا نہ دوں۔ قائرین محترم، ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو بلی آ جاتی ہے، ہم اس کو کچھ ڈالنے کے بجائے مار کر بھگا دیتے ہیں، لیکن اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ سیرت ائمہ یہ ہے کہ حیوانوں کو بھی کچھ دیا جائے۔ بہترین اور بدترین۔ حضرت لقمان نے حکیم شروع میں بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے ایک شخص کے غلام تھے۔ ایک دن ان کے مالک نے ان کو حکم دیا کہ ایک دمبا ذبح کر کے اس کا بہترین عضو یعنی بہترین حصہ و جگہ میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت لقمان نے دمبا ذبح کیا اور دل و زبان اپنے مالک کو لا کر دے دیے۔ پھر چند دن کے بعد مالک نے دوبارہ کہا کہ ایک گوسفند کو ذبح کر کے اس کا بدترین عضو مجھے لا کر دو۔ حضرت لقمان نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گوسفند کو ذبح کیا اور دل و زبان اپنے مالک کو لا کر دے دیے۔ مالک نے کہا، ظاہراً یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف و ضد ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ زبان پر کچھ، دل میں کچھ۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اگر دل و زبان ایک دوسرے کی تصدیق کریں تو بہترین اعضائے بدن ہے، اور اگر مخالفت کریں تو بدترین اعضائے بدن ہے۔ جب مالک نے حضرت لقمان کی یہ حکیمانہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور حضرت لقمان کو آزاد کر دیا۔ نہ توڑ، میں نہیں کہوں گا۔ مشہد کے ایک عالم کہتے ہیں، میں مشہد میں دینی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول تھا۔ ایک ہمارا دوست جو طالب علم تھا بیمار ہوا اور بیماری اس قدر شدید و طولانی ہو گئی کہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ حالت احتضار کے وقت میں اس کے پاس کھڑا ہوا اس کو تلقین کر رہا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لیکن وہ طالب علم جواب میں کہہ رہا تھا، نہ توڑ، میں نہیں کہوں گا۔ ہمیں تعجب ہوا، کیونکہ یہ ایک بہت اچھا ذہین طالب علم تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری باتوں کا جواب نہیں دے رہا ہے اور لا الہ الا اللہ کی بجائے عجیب و غریب کلمات زبان پر لا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی طبیعت کچھ صحیح ہوئی تو ہم نے اس کی علت پوچھی تو اس نے کہا، پہلے میری گھڑی میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں اس کو توڑ دوں، اس کے بعد میں تمہیں سارا واقعہ بتاتا ہوں۔ اس کی گھڑی کو لایا گیا تو اس نے کہا، میں اس گھڑی سے بہت رغبت و محبت رکھتا ہوں۔ حالت احتضار کے وقت تم کہہ رہے تھے کہ کہو لا الہ الا اللہ، اور شیطان میرے برابر میں کھڑا ہوا کہہ رہا تھا کہ اگر لا الہ الا اللہ کہا تو میں تمہاری گھڑی توڑ دوں گا۔ میں کیونکہ گھڑی کو بہت دوست رکھتا تھا، اس لیے شیطان کو میں نے کہا، نہ توڑ، نہیں کہوں گا۔ قائرین محترم، ہمیں اہل بیت کے علاوہ کسی بھی چیز سے زیادہ رغبت و محبت اور دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیاوی چیزوں کی محبت کی وجہ سے ہماری عاقبت خراب ہو جائے۔ جو چیز آخرت میں کام آئے گی وہ ہے اہل بیت کی محبت و دوستی۔ جتنا ہو سکے ان سے محبت مودت کریں، ان کے علاوہ کسی سے محبت نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رحم کرنا۔
ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم سے مناجات کرتے ہوئے عرض کیا، خدایا میری خوبیوں میں سے کون سی خوبی تجھے پسند آئی؟ حضرت موسیٰ سے حق تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس وقت تو حضرت شعیب کی بھیڑوں کو چرا رہا تھا، ایک مرتبہ ہوا گرم تھی، ایک بھیڑ گلے سے نکل کر بھاگ گئی اور تو اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا اور تجھے کافی دکھ اور تکلیف ہوئی۔ جب تو اس بھیڑ کے قریب پہنچا، اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور کہا، تو نے مجھے اور اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی۔ اسے اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور گلے میں لے کر آیا۔ اے موسیٰ، تو نے جو اس بھیڑ پر رحم کیا، میں نے تاج پیغمبری تیرے سر پر رکھا اور کرامت نبوی تجھے عطا کی۔ مصافحہ، ہاتھ ملانا۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ میں سفر میں تھا اور حضرت کی سواری کے ساتھ ساتھ میں بھی اپنی سواری پر سفر کر رہا تھا۔ جس وقت سوار ہونے کا وقت ہوتا، پہلے میں سوار ہوتا، پھر حضرت سوار ہوتے، اس کے بعد مصافحہ کرتے، حضرت میرے ساتھ ایسے ملتے جیسے پہلی مرتبہ مل رہے ہوں۔ جس وقت اترنے کا وقت آتا، حضرت پہلے اترتے، اس کے بعد میں اترتا۔ جب دونوں زمین پر اتر جاتے، حضرت پھر مجھے سلام کرتے اور اس طرح احوال پرسی کرتے جیسے پہلی مرتبہ مل رہے ہوں۔ میں نے حضرت سے عرض کیا، اس طرح سے ایک دوسرے سے ملنے کی رسم ہمارے ہاں نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مصافحہ کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر مومن آپس میں ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، خداوند متعال اپنی نظر رحمت ان کی طرف کرے گا اور ان کے گناہ اس طرح جھڑ جائیں گے جیسے درخت سے پتے جھڑے ہیں۔ عزاداری میں امام زمانہ علیہ السلام کی شرکت اور سید بحر العلوم۔ ایک عالم دین نقل کرتے ہیں کہ 1333 ہجری میں نجف اشرف علوم آل محمد حاصل کرنے کے لیے گیا اور امام حسین کی زیارت کے لیے چند علماء کے ساتھ پیدل کربلا گیا۔ کربلا معلیٰ سے 4 فرسخ کے فاصلے پر تیورج نامی جگہ پر پہنچے۔ ایک بزرگ نے مجھ سے کہا، عاشور کے دن یہاں سے ماتمی دستہ کربلا جاتا ہے اور چند علماء بلکہ بعض مراجع تقلید بھی ماتم کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر کربلا جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس عالم بزرگ نے مجھ سے کہا، عاشور کا دن تھا، میں تیورج کے ماتمی دستے کے ساتھ کربلا جا رہا تھا۔ ان ماتم کرنے والوں کے درمیان اس زمانے کے بزرگ عالم دین اور آج کے مرجع تقلید ماتم کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور خلوص کے ساتھ حلقے میں موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ فرمایا، علامہ سید بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ عاشور کے دن اپنے چند طالب علموں کے ساتھ تیورج کے ماتم کرنے والوں کے استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ اچانک طالب علموں نے دیکھا کہ علامہ سید بحر العلوم وہ مقام و منزلت رکھنے کے باوجود دوسرے ماتم کرنے والوں کی طرح ماتم کر رہے ہیں۔ چند طالب علموں نے کافی کوشش کی کہ علامہ کے پاک و پاکیزہ احساسات کو روکیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر چند طالب علموں نے حفاظت کے لیے علامہ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ عزاداری کے بعد علامہ کے خواص نے علامہ سے پوچھا، کیا ہوا کہ آپ اچانک ماتم کرنے والوں کے درمیان داخل ہو گئے؟ فرمایا، جس وقت میں ماتم کرنے والوں کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت بقیت اللہ سروپات بحرانہ ماتم کرنے والوں کے درمیان ماتم اور گریہ کر رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو روک نہ سکا اور ماتم کرنے والوں کے درمیان ماتم کرنے میں مشغول ہو گیا۔ 40 جوانوں کا گریہ۔ مشہور خطیب حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین حاج آقا باقری، جو کہ آیت اللہ العظمیٰ میلانی کے شاگردوں میں سے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ اپنے استاد حضرت آیت اللہ میلانی کی خدمت میں تھا۔ انہوں نے فرمایا، اے فلاں، جب تم ممبر پر جاؤ تو مجلس میں سے 40 جوانوں کو میرے پاس لے کر آنا، مجھے ان سے کام ہے۔ میں نے استاد حضرت آیت اللہ میلانی کے اس حکم پر تعجب کیا، لیکن حکم کی اطاعت کرتے ہوئے 40 جوانوں کو میں استاد کی خدمت میں لے آیا۔ استاد نے فرمایا، ایک ایک کر کے میرے کمرے میں تشریف لائیں۔ ہم بالکل نہ سمجھ سکے کہ آقا کو کیا کام ہے۔ جو بھی جوان اندر جاتا، جب واپس آتا تو گریہ کرتا ہوا باہر آتا اور کوئی بات بھی نہ کرتا۔ جب تقریباً آدھے جوان اندر چلے گئے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اندر آقا کے کمرے میں داخل ہو گیا کہ دیکھوں تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ میں نے دیکھا کہ استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے برابر میں کفن رکھا ہوا ہے، اور جو بھی جوان اندر آتا استاد محترم اس سے پوچھتے، کیا تم امام حسین علیہ السلام کو دوست رکھتے ہو؟ وہ جوان جواب میں کہتا، جی ہاں۔ استاد پوچھتے، بہت زیادہ؟ جوان کہتا، جی ہاں، بہت زیادہ۔ یہ کہتی جوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آیت اللہ میلانی اپنے کفن سے ان کے آنسو صاف کرتے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو کافی جوان تبدیل ہو گئے اور گریہ کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔
اس کے بعد میں نے آیت اللہ میلانی سے پوچھا، آقا آپ تو مرجع تقلید ہیں اور کافی مجتہدین کا اجتہاد آپ کے پاس ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد محترم نے فرمایا، اگر کوئی چیز قیامت میں کام آئے گی تو وہ یہی توسل اور گریہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ نمونہ عمل: ایک دن آیت اللہ بہبانی نے دیکھا کہ ان کی بہو قیمتی کپڑے پہنے ہوئے۔ آقا بہبانی نے اپنے بیٹے عبدالحسین کو منع کیا کہ اتنا قیمتی کپڑا نہ پہنایا کرو۔ بیٹے نے اپنے والد کے جواب میں کہا، سورہ اعراف آیت نمبر 32، اے رسول ان سے پوچھو کہ جو زینت، ساز و سامان اور کھانے کی صاف ستھری چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، انہیں کس نے حرام کیا ہے؟ آقا بہبانی نے کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نے حرام کام کیا ہے، مگر یہ نہ بھولو کہ میں مرجع تقلید ہوں اور عوام مجھے اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ عوام میں دولت مند اور فقیر دونوں طبقے کے لوگ رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فقیروں کی دلجوئی کریں، ان سے ہمدردی کا اظہار کریں۔ اگر کسی غریب شخص کی بیوی نے اس سے قیمتی کپڑوں کا تقاضا کر لیا تو کم سے کم اس غریب کے پاس یہ کہنے کے لیے تو ہو کہ ہمارے لیے آقا بہبانی کا گھر نمونہ عمل ہے، نہ کہ کسی دولت مند کا۔ شیطان اور بری محفل: ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے صحابی کو برا بھلا کہا۔ پیغمبر خاموش رہے اور اس شخص کو دیکھتے رہے۔ جس وقت وہ برا بھلا کہہ کر خاموش ہو گیا تو اس صحابی نے بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے اسے برا بھلا کہا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، اگر ایک نے برا بھلا کہا تو دوسرا صبر کرنے کی بجائے دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ جب صحابی نے برا بھلا کہنا شروع کیا تو پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے اٹھے اور صحابی کی طرف رخ کر کے کہا، اے فلاں، جس وقت وہ شخص تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو خدا نے تیرے دفاع کے لیے ایک فرشتہ بھیجا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جس وقت تو نے بھی برا بھلا کہنا شروع کیا تو وہ فرشتہ تیرے پاس سے چلا گیا اور اس کی جگہ شیطان آ گیا۔ میں اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا جس محفل میں شیطان ہو۔ حضرت علی علیہ السلام اور عدالت: ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ معاویہ حج پر گیا۔ اس نے اپنے کارندوں کو حضرت علی علیہ السلام کی طرفدار اور معاویہ کی دشمن خاتون جس کا نام دارمیہ ہجونیہ تھا کو بلوایا۔ جب وہ معاویہ کے پاس آئی تو اس نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیوں بلوایا ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ معاویہ نے کہا، اس لیے بلوایا کہ اگر تم سے پوچھوں کیوں علی کو دوست اور مجھے دشمن رکھتی ہو؟ اس نے کہا، بہتر ہے اس بارے میں نہ پوچھو۔ معاویہ نے کہا، تمہیں ضرور جواب دینا ہوگا۔ اس عورت نے کہا، علی کو اس وجہ سے دوست رکھتی ہوں کہ وہ عادل اور مساوات کے قائل ہیں اور تو نے کسی وجہ کے بغیر ان سے جنگ کی۔ اس وجہ سے علی کو دوست رکھتی ہوں کہ وہ فقراء کو دوست رکھتے ہیں اور تجھ سے اس وجہ سے دشمن رکھتی ہوں کہ تو نے ناحق خوخ ریزی کی اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا اور تو نے قضاوت میں ظلم کیا اور ہوائے نفس کی پیروی کی۔ معاویہ یہ سنتے ہی ناراض ہوا۔ معاویہ اور اس عورت کے درمیان تو میں ہوئی، لیکن آخر میں معاویہ نے اپنے غصے کو پیا اور پوچھا، علی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ معاویہ نے کہا، کس طرح؟ کہا، خدا کی قسم میں نے اس حال میں دیکھا کہ دنیا اور اس کی سرسبز و شادابی نے تجھے تو غافل کیا ہوا ہے لیکن انہیں غافل نہیں کیا۔ معاویہ نے کہا، علی کی آواز سنی ہے؟ اس نے کہا، بالکل، ان کی آواز کو سنا ہے جو دلوں کو جلا دیتی ہے، کدورت کو دل سے ختم کر دیتی ہے۔ معاویہ نے کہا، کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا، کہہ دوں گی، دو گے؟ معاویہ نے کہا، دوں گا۔ اس نے کہا، 100 اونٹ سرخ بال والے۔ معاویہ نے کہا، اگر دوں تو کیا میں تیری نظر میں علی کی طرح ہوں گا؟ اس نے کہا، نہیں۔ معاویہ نے کہا، اس کو 100 اونٹ سرخ بالوں والے دے دو۔ اس کے بعد معاویہ نے کہا، اگر علی زندہ ہوتے تو کبھی تجھے ایک اونٹ بھی نہ دیتے۔ اس عورت نے کہا، خدا کی قسم ایک بال بھی نہ دیتے، کیونکہ وہ اس کو تمام مسلمانوں کا مال جانتے تھے۔ پہلے خود کو سنوارو۔ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں۔ ابن عباس نے سوال کیا، شروع کیا ہے یا نہیں؟ اس شخص نے کہا، ارادہ کیا ہے۔ ابن عباس نے کہا، کوئی بات نہیں، مگر ہوشیار رہنا کہ کہیں یہ 3 آیتیں تجھے رسوا نہ کر دیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44، پہلی آیت، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ابن عباس، کیا تم مطمئن ہو کہ اس آیت کا مصداق تو نہیں ہو؟ کہا، نہیں، دوسری آیت پڑھو۔ ابن عباس نے دوسری آیت پڑھی، سورہ صف آیات نمبر 2 اور 3۔ اے ایمان والو، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے؟
اللہ کے نزدیک یہ ایک سخت ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ ابن عباس، اس آیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم مطمئن ہو کہ اس کے مصداق نہیں ہو؟ کہا نہیں، تیسری آیت سناؤ۔ ابن عباس نے تیسری یہ آیت پڑھی کہ جب حضرت شعیب اپنی قوم سے مخاطب تھے، فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 88، میں تو یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تم کو روکوں تمہارے برخلاف خود اس کو کرنے لگوں۔ کیا تم اس آیت پر عمل کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ ابن عباس نے کہا تو سب سے پہلے خود سے شروع کرو، بعد میں دوسروں کو کہنا۔ مناظر حرہ اور حجاج۔ ایک روز حضرت علی علیہ السلام کی چاہنے والی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حرہ کا گزر حجاج بن یوسف ثقفی کے سامنے سے ہوا۔ حجاج نے کہا، سنا ہے تو حضرت علی کو 3 خلفاء سے برتر سمجھتی ہے۔ حرہ نے کہا، جس نے کہا ہے جھوٹ کہا ہے، میں صرف حضرت علی علیہ السلام کو تنہا ان لوگوں سے برتر نہیں سمجھتی ہوں۔ حجاج نے پوچھا، ان کے علاوہ اور کن لوگوں سے برتر سمجھتی ہے؟ حرہ نے کہا، آدم، نوح، لوط، ابراہیم، داؤد، سلیمان اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی افضل سمجھتی ہوں۔ حجاج نے کہا، لعنت ہو تجھ پر کہ تو حضرت کو صحابہ اور 7 بزرگ پیغمبروں سے بھی برتر سمجھتی ہے۔ اگر دلیل بیان نہ کرے گی تو تیرے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ حرہ نے کہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں حضرت علی علیہ السلام کو ان پیغمبروں پر مقدم کیا ہے۔ خداوند متعال نے جناب آدم کے لیے فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121، اور آدم نے اپنے رب کی نصیحت پر عمل نہ کیا تو راحت کے راستے سے بے راہ ہو گئے، اور حضرت علی کے حق میں کہا ہے، اور تمہاری کوشش قابل شکر گزاری ہیں، سورہ دہر آیت نمبر 22۔ حجاج نے داد سخن دی اور کہا، نوح اور لوط علیہم السلام پر کیوں ترجیح دیتی ہو؟ حرہ نے کہا، خداوند منان نے ان 2 پیغمبروں کے بارے میں فرمایا، سورہ تحریم آیت نمبر 10، خدا نے کافروں کی عبرت کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، لیکن دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو ان کے شوہر خدا کے سامنے ان کے حق میں کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی جہنم میں جانے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام کی ہمسر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کی خوشی اور مرضی پہ خدا خوش اور راضی ہوتا ہے، نہ خوشی اور رنجیدگی پر رنجیدہ اور ناخوش ہوتا ہے۔ حجاج نے تحسین کہا، پھر پوچھا، کس بنا پر حضرت ابراہیم سے افضل سمجھتی ہو؟ حرہ نے جواب دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 260، جب ابراہیم نے خدا سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے بھی تو دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، تو خدا نے کہا، کیا تمہیں اس کا ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ ایمان تو ہے، مگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ لیکن میرے مولا کائنات ابو طالب کا بیٹا فرماتا ہے، اگر تمام حجابات ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا، جبکہ حضرت علی سے پہلے نہ کسی کی زبان سے یہ بات نکلی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کی زبان سے نکلے گی۔ حجاج نے کہا، آفرین، اب یہ بتا کہ کس دلیل و برہان کے ذریعے حضرت علی کو حضرت موسیٰ پر برتر سمجھتی ہے؟ حرہ نے کہا، خدا عز و جل فرماتا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 21، حضرت موسیٰ شہر سے خوفزدہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے نکلے، لیکن ابو طالب کا لال شب ہجرت رسول کے بستر پر بغیر کسی خوف و ہراس کے سویا اور مرضی خداوند عالم کو حاصل کر لیا کہ خداوند متعال نے ان کی شان میں اس آیت کو نازل کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 26، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی خدا کے بندے ہیں جو خدا کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ حجاج نے کہا، کیا خوب بیان ہے، اے حرہ، اب یہ بتا کہ داؤد و سلیمان علیہم السلام پر علی کو کیوں فضیلت دی ہے؟ حرہ نے کہا، خداوند عالم نے داؤد کو فضیلت دی ہے اور اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ صاد آیت نمبر 26 میں، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنایا، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کیا کرو، ورنہ یہ پیروی راہ خدا سے منحرف کر دے گی۔ حجاج نے سوال کیا، یہ آیت داؤد کے کس قضاوت کی طرف اشارہ ہے؟ حرہ نے جواب دیا، ایک شخص کے پاس انگور کا باغ تھا اور دوسرے کے پاس گوسفند۔ ایک روز گوسفند انگور کا باغ کھا گئے
دونوں جناب داؤد کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئے۔ جناب داؤد نے فیصلہ کیا کہ گوسفند کا مالک اپنی گوسفندوں کو بیچ کر باغ میں لگائے تاکہ باغ دوبارہ اپنی پہلی حالت میں پلٹ آئے۔ جناب داؤد کے فرزند نے کہا پدر بزرگوار، گوسفندوں کے دودھ سے دوبارہ باغ کو آباد کیا جائے، نہ کہ گوسفند کو فروخت کر کے۔ تو خدا نے فرمایا، پھر ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 79۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، میں زمین و آسمان کے بارے میں بھی جانتا ہوں قبل اس کے کہ تم لوگ مجھے کھو بیٹھو۔ اور روز فتح خیبر حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیغمبر اکرم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں بالا و برتر اور دانا و تر وہ بہترین قاضی علی ہیں۔ حجاج نے داد سخن دیا اور سوال کیا کہ کیوں حضرت سلیمان سے برتر سمجھتی ہے؟ حرہ نے کہا، حضرت سلیمان نے خداوند منان سے فرمائش کی، پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایک ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ مگر حضرت علی علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں فرمایا، اے دنیا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دیں، مجھے تیری ضرورت نہیں، میں تیرا محتاج نہیں ہوں، جا کسی اور کو جا کر دھوکہ دے۔ خداوند عالم نے ان کی شان میں اس آیت کو نازل کیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 83۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے خاص کر دیا ہے جو زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے۔ حجاج نے تحسین کہا اور پوچھا، حضرت علی علیہ السلام کو کیوں حضرت عیسیٰ سے افضل سمجھتی ہو؟ حرہ نے کہا، خدا نے حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں فرمایا، سورہ معاہدہ آیت نمبر 116 117، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے کہا، کیوں اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ تو عیسیٰ نے عرض کی، تیری ذات بے نیاز ہے، میری تو یہ مجال نہیں کہ میں ایسی بات منہ سے نکالوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو۔ اچھا، اگر میں نے کہا بھی تھا تو تجھے ضرور معلوم ہی ہوگا، کیونکہ تو میرے دل کی سب بات جانتا ہے۔ ہاں، البتہ میں تیرے اسرار نہیں جانتا، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو ہی غیب کی باتیں خوب جانتا ہے۔ میں نے تو ان سے صرف وہی کہا ہے جس کا تو نے مجھے حق دیا ہے۔ جن لوگوں نے عیسیٰ کو خدا کہا، جناب عیسیٰ نے ان کے فیصلے کو روز قیامت پر چھوڑا، جبکہ جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، حضرت علی علیہ السلام نے ان کا فیصلہ فوراً کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ یہ فضائل حضرت علی علیہ السلام ہیں جن کا دوسروں سے تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ حجاج نے اسے داد سخن سے نوازا اور کہا، اگر تیرا بیان بے دلیل ہوتا تو ہرگز تیری بخشش نہیں ہوتی اور تجھے کیفر کردار تک پہنچا دیتا۔ پھر حجاج نے اسے بڑے احترام و اکرام کے ساتھ ہدیے سے نوازا۔ 700 سال کے لیے گھر کی ضرورت نہیں۔ اعمالی الاخبار میں روایت درج ہے کہ ایک پیغمبر کی ملاقات ایک راہب سے ہو گئی جو پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا۔ اس کے پاس گرمی سردی سے بچاؤ کا کوئی سامان نہ تھا، نہ گھر تھا نہ در۔ اس پیغمبر نے سوال کیا، کب سے یہاں ہو؟ کہا، برسوں گزر گئے۔ پوچھا، تو پھر تم نے کوئی رہنے کا ٹھکانہ کیوں نہیں کیا؟ سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے کچھ تو کرتے۔ جواب دیا، جب بارش ہوتی ہے تو اس غار میں چلا جاتا ہوں۔ آخر اتنی زحمت کیوں کروں؟ دنیا میں رہنا ہی کتنے روز ہے، مکان کس لیے تیار کروں؟ چند سال قبل میں نے ایک نبی کو دیکھا تو ان سے پوچھا، میں دنیا میں کب تک رہوں گا؟ فرمایا، تمہاری عمر 700 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے بھلا 700 سال بھی کوئی عمر ہے جو میں اس کے لیے گھر بناؤں؟ پیغمبر نے کہا، آخر میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جب انسان کی عمر 100 سال سے زیادہ نہیں ہوا کرے گی، لیکن اس کے باوجود لوہے اور پتھروں کی مضبوط سے مضبوط عالیشان عمارتیں تعمیر کی جائیں گی۔ راہب نے کہا، اگر میری عمر 100 سال ہوتی تو میں ایک ہی سجدے میں تمام کر دیتا۔ تازہ اور نئے انگور۔ امام زین العابدین علیہ السلام انگور زیادہ پسند فرماتے تھے۔ انگور کا موسم آیا ہوا تھا، بازار میں ابھی کم آئے تھے۔ اصحاب امام میں سے کسی نے آپ کو انگور پیش کیا۔ امام خوشے انگور سے دانہ توڑ کر کھانا ہی چاہتے تھے کہ ایک سائل نے آواز دی۔ آپ نے قبل اس کے کہ دانہ کھاتے خوشے انگور اس سائل کو دے دیا۔ اصحاب میں سے کسی نے کہا، مولا، یہ انگور ہم آپ کے لیے لائے تھے، کیونکہ ابھی انگور بازار میں نیا آیا ہے اور ناپید ہے، آپ اسے تناول فرمائیں، سائل کو پیسے دے دیں۔ امام نے فرمایا، یہ انگور مجھے پسند ہیں، جبھی تو اپنی پسند کی چیز راہ خدا میں دے رہا ہوں۔
اور قرآن میں خدا فرماتا ہے تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ صدقہ دینے سے موت کا ٹل جانا۔ ایک روز ایک جوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ فرشتہ موت وہاں پر موجود تھا۔ حضرت داؤد کو بتایا کہ یہ جوان 7 دن کے بعد مر جائے گا اور میں 7 روز بعد اس کی روح قبض کروں گا۔ وہ جوان اس محفل سے اٹھ کر باہر گیا۔ راستے میں ایک فقیر اس کے پاس آیا اور مدد کی درخواست کی۔ اس جوان نے اس فقیر کو صدقہ دیا۔ 7ویں دن کے بعد وہ جوان دوبارہ حضرت داؤد کے پاس آیا۔ حضرت داؤد نے حیرت سے اسرائیل سے پوچھا کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ 7 روز بعد یہ جوان مر جائے گا؟ ملک الموت نے جواب دیا بالکل اسی طرح ہے، لیکن کیونکہ اس نے صدقہ دیا تھا خداوند عالم نے اس کی عمر 70 سال بڑھا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صدقہ کسی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو صدقہ دینے والے سے کہتا ہے نمبر 1 فانی تھا مجھے باقی بنا دیا، نمبر 2 چھوٹا و حقیر تھا مجھے بزرگی بخشی، نمبر 3 دشمن تھا مجھے دوست بنا دیا، نمبر 4 تو میرا نگہبان و محافظ تھا اب میں تیرا نگہبان و محافظ ہوں۔ بدکار اور ناحق خون بہانے سے بدتر بے نمازی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی اے موسیٰ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور میں اس گناہ سے توبہ بھی کر چکی ہوں، مگر پھر بھی چاہتی ہوں کہ آپ دعا فرمائیں تاکہ آپ کی وجہ سے میری دعا بھی قبول ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کی بندی آخر وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس قدر پریشان ہے؟ عورت نے کہا اے اللہ کے نبی اول تو میں نے حرام کاری کی، پھر اس حرام کاری سے میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، پھر میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، بس میرا یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ یہ سن کر غصے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کمبخت دور ہو جا، کہیں تیری وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یہ بدکار عورت آپ کے غصے کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی جبرائیل امین وحی لے کر حضرت موسیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اے حضرت موسیٰ رب العالمین آپ سے سوال کرتے ہیں کیا آپ کے نزدیک اس عورت کے فعل سے زیادہ بدتر اور برا کوئی فعل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا بھلا اس سے بڑھ کر برا فعل اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تمہارا خیال درست نہیں ہے، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے ایسا بے نمازی اللہ کے نزدیک اس بدکار اور ناحق خون کرنے والی عورت سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ انفاق نہ کرنے سے امیر فقیر اور فقیر امیر ہو گیا۔ ایک شخص اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا اور دسترخوان پر مرغ بریان رکھا ہوا تھا۔ دروازے پر سائل نے صدا دی اور روٹی کا سوال کیا۔ مالک مکان غصے سے دسترخوان سے اٹھا اور فقیر کو جھڑک کر بھگا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص مفلس ہو گیا اور تنگ دستی کی وجہ سے اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر ایک عرصے کے بعد اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہ عورت اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے سامنے مرغ بریان رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل نے صدا دی اور روٹی کا سوال کیا۔ شوہر نے بیوی سے کہا یہ بھونا ہوا مرغ جا کر سائل کو دے دو۔ عورت نے مرغ کو ایک برتن میں رکھا اور دروازے پر گئی، پھر دروازے سے روتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی۔ شوہر نے رونے کا سبب پوچھا تو عورت نے کہا دروازے پر جو سائل آیا ہے یہ میرا سابقہ شوہر ہے۔ ایک مرتبہ میں اور وہ آج کی طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے تم اور میں دسترخوان پر بیٹھے تھے اور ہمارے سامنے بھونا ہوا مرغ رکھا تھا کہ سائل نے دروازے پر صدا دی تھی۔ میرا شوہر ناراض ہو گیا اور سائل کو دھکے دے کر بھگا دیا اور آج وہ سائل بن کر روٹی کا سوال کر رہا ہے۔ یہ سن کر شوہر نے بیوی سے کہا اچھا تو سنو، اس دن جس سائل کو دھکے دیے تو وہ سائل میں ہی تھا۔ عزیزان گرامی آپ نے دیکھا سائل کی بے احترامی کی وجہ سے اس شخص کو کتنی بڑی سزا ملی۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ جب کوئی فقیر آئے تو پہلے اس کی بات مکمل ہونے دو، اس کے بعد اگر استطاعت تو کچھ دے دو ورنہ نرم و مزاجی کے ساتھ اس کو منع کر دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 273 میں ارشاد خداوندی ہے نیک کلام اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل دکھانے کا سلسلہ بھی ہو اور خدا سب سے زیادہ بے نیاز اور بڑا بردبار ہے۔ شادی عمر میں اضافے کا سبب۔ حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت داؤد کے پاس ایک شخص پریشان حال پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھا تھا جو اکثر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اس وقت وہ شخص خاموش تھا۔ ملک الموت اسی اثنا میں حضرت داؤد کے پاس آیا، سلام کیا اور اس شخص پر تیز نظر ڈالی۔
حضرت نے ملک الموت سے اس کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا یا حضرت مجھے حکم ملا کہ 8ویں روز اسی مقام پر اس کی روح قبض کروں۔ داؤد کو اس شخص پر رحم آیا۔ اس شخص سے پوچھا اے جوان تیری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے شادی نہیں کی۔ حضرت نے فرمایا اچھا فلاں شخص کے پاس جا جو بنی اسرائیل کا ایک معزز آدمی ہے، اور کہنا کہ داؤد نے تجھے حکم دیا ہے کہ اپنی لڑکی کے ساتھ میری شادی کر دے۔ وہ آج ہی شب کو زفاف بھی کرنا اور خرچ جس قدر ضرورت ہو لے جا، اور 7 روز تک اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا اور 7ویں روز یہیں آ جانا۔ اس جوان نے حکم کے مطابق اس شخص کو پیغام بھیجا۔ اس نے فوراً ہی اپنی لڑکی کا عقد اس کے ساتھ کر دیا اور وہ 7 روز اپنی زوجہ کے ساتھ رہا۔ 8ویں روز حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا یہ 7 دن کیسے گزرے؟ عرض کی یا حضرت کبھی اس سے پہلے مجھے ایسی مسرت و شادمانی حاصل نہ ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا اچھا بیٹھو اور ملک الموت کے آنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ آ کر اس کی روح قبض کرے۔ جب وقت مقرر گزر گیا اور ملک الموت نہ آیا تو حضرت داؤد نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے گھر میں رہو اور 8ویں دن پھر آنا۔ وہ جوان چلا گیا اور 8ویں روز پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملک الموت اس روز بھی نہ آیا تو اس شخص کو حضرت نے پھر رخصت کر دیا اور فرمایا 8ویں روز آنا۔ اس مرتبہ جب وہ شخص حضرت داؤد کے پاس آیا تو ملک الموت بھی آ گیا۔ حضرت داؤد نے ملک الموت سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم نے وعدے کے مطابق اس کی روح قبض نہ کی؟ 3 ہفتے گزر گئے اور وہ ماشاءاللہ زندہ ہے۔ ملک الموت نے عرض کی یا نبی اللہ آپ کے رحم کرنے سے آپ نے اس کی شادی کروائی۔ خدا نے اس پر رحم کیا اور اس کی عمر 30 سال اور بڑھا دی۔